اقوام متحدہ میں یوکرین جنگ کے حوالے سے دو اہم قراردادوں پر پیر کے روز ووٹنگ ہوئی، جن میں ایک یوکرین اور یورپی یونین کی مشترکہ قرارداد جبکہ دوسری امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی۔ دہلی جنرل اسمبلی میں یوکرین کی علاقائی سالمیت کی حمایت اور روسی افواج کے فوری انخلاء سے متعلق ایک قرارداد پیش کی گئی، جس میں یوکرین پر روسی حملے کا حوالہ دیتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ روسی افواج فوری طور پر یوکرین چھوڑ دیں۔ امریکی مخالفت کے باوجود اقوام متحدہ نے یورپی حمایت یافتہ یوکرین قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی۔ قرارداد کے حق میں 93 ممالک نے ووٹ دیا، جبکہ روس، بیلاروس، شمالی کوریا، سوڈان اور امریکہ نے اس کی مخالفت کی۔ بعد ازاں سلامتی کونسل میں امریکہ کی پیش کردہ الگ قرارداد پر ووٹنگ ہوئی، جس میں جنگ کے فوری خاتمے اور یوکرین روس کے درمیان دیر پا امن کے قیام پر زور دیا گیا۔ قرارداد میں روس کو جارح قرار نہیں دیا گیا، بلکہ دونوں ممالک کے درمیان تنازع تسلیم کرتے ہوئے جنگ میں ہونے والے جانی نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ روس نے اس قرارداد میں یورپی ترمیم کو ویٹو کر دیا، جبکہ سلامتی کونسل نے روس مخالف تمام یورپی ترامیم مسترد کرتے ہوئے امریکی قرارداد کو منظور کر لیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ، روس، چین اور پاکستان سمیت 10 ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ فرانس، برطانیہ سمیت 5 ممالک ووٹنگ کے ذریعے غیر حاضر رہے۔ اس پیش رفت سے واضح ہوا کہ یوکرین کے معاملے پر امریکہ اور یورپی یونین کے موقف میں نمایاں فرق پیدا ہو چکا ہے اور امریکہ نے روس کے ساتھ ایک نئی پوزیشن اختیار کر لی ہے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے قرارداد کی حمایت کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان امن کے قیام پر یقین رکھتا ہے اور اس کے لیے اجتماعی اور جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان خود ارادیت کے اصول اور خود مختاری کے احترام پر یقین رکھتا ہے اور کسی بھی ملک کی دھمکی یا طاقت کے ذریعے سرزمین ہتھیانے کی مخالفت کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے اصولوں کا اطلاق بلا تفریق اور بغیر کسی دوہرے معیار کے ہونا چاہیے۔